بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہے 27 دسمبر اور 27 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک 5 دن ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان 5 دنوں میں ہم 2023 معاشی اعتبار سے پاکستان کے لیے کیسا رہا، روزانہ کوئی ایک جیسے کہتے ہیں سبجیکٹ کو اٹھا لیں گے۔ جیسے آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے ایکسچینج ریٹ، اور ہم بتائیں گے کہ 2023 میں کیا کارکردگی رہی روپے کی، اور کس طریقے سے جو ہے پاکستان میں جو ہے چیزیں ہوتی رہی۔ آپ کو یاد دہانی کراتا جاؤں کہ 2023 کے 8 مہینے تقریباً جو ہے 7.5 مہینے کے لیے پریسائزلی جو ہے پی ڈی ایم حکومت میں تھی، اور پی ڈی ایم کے جو وزیر اعظم تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے، اور جو وزیر خزانہ تھے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اور بقول ان کے کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کو جو ہے دیوالیے سے بچایا تھا، بقول ان کے۔ اور وہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا، لوگوں کو بھی دیوالیہ کر دیا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ، روپے کی قدر کہہ لیں۔ اچھا، اس سے پہلے کل ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی۔ محمد زبیر صاحب جو ترجمان ہیں نواز شریف صاحب کے بھی، مریم نواز صاحبہ کی بھی، اور اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور 2013 سے لے کے 2015-16 تک پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے، اور وہ ایک پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کا بھی حصہ ہیں۔ آپ ٹی وی میں اکثر دیکھتے ہوں گے، پی ٹی آئی بول رہا ہوں، نون لیگ کے، وہ اکثر آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ نون لیگ کے لیے جو ہے ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ کل وہ مہر بخاری کے پروگرام میں بیٹھے، اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا اس کے چٹھے کھولے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص نے 3 پرائیویٹائزیشن تقریباً پوری ہو گئی تھی، اس آدمی نے آخری منٹ میں منع کیا۔ نمبر 1 پی آئی اے، نمبر 2 اسٹیل مل، نمبر 3 فیسکو جو فیصل آباد الیکٹرک سپلائی ہے۔ اگر 2015 میں پرائیویٹائزیشن ہو جاتی، چلیں چھوڑے وہ کیا، ان سے جو ہے حکومت کو ٹیکس آتے، پروفٹ آتے، تو کم از کم جو ہے یہ پاکستان کے 1000 ارب روپے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کی اپنی آپ یہ کہہ لیں، وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم، خلیفہ گیری، وہ اپنی آگے کسی کی سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے میری 2013 سے 2017 میں شاندار کارکردگی، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ محمد زبیر صاحب نے ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے ان کے پول کھولے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ پالیٹکس جو اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے ان کی کارکردگی کو نیچا دکھانے کے لیے جو انہوں نے نقصانات پہنچائے۔ اچھا، وہ کارکردگی کسی وزیر کی نیچے نہیں ہوتی، وہ ملک کی خراب ہو جاتی ہے کارکردگی۔ تو سوچیں کہ جب وہ اپنی پارٹی میں اپنے لوگوں کی کارکردگی کو خراب کرنے پہ تل جاتے تھے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے اچھی طرح پتا ہے، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے منسٹری آف فائنانس میں، اسٹیٹ بینک میں، ہم آئی ایم ایف سے بات کرنے جاتے تھے، اس سے پہلے ہی وہ جو ہے ان کو اطلاع مل جاتی تھی اندر سے، اور اس پہ وہ شور مچا دیتے تھے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے کارنامے ادا کیے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، ایکسچینج ریٹ۔ ڈار صاحب اپنے آپ کو مائناس جسے کہتے ہیں کہ روپے کا کنٹرول ماسٹر کہتے تھے۔ ویسے تو یہ انہوں نے جھوٹ ہی بولا، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1998 میں جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو روپے نے جو ہے تاریخی جسے کہتے ہیں گراوٹ آئی۔ پھر جب یہ واپس آئے 2013 میں تو ماشاءاللہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی 4 روپے گرا تھا، یہ 88 روپے میں آئے تھے، 105 میں چھوڑ کے گئے۔ انہی کے اس وقت کے وزیر اعظم اور مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ کم از کم 25-30 روپے اور گرانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ پھر واپس جب ہماری حکومت چلتی تھی تو روزانہ ہمیں روپے کی قدر میں تانا دیتے تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہے ڈالر بڑا اچھا 160 سے 170 کے درمیان پلے کرتا تھا۔ جب 160 سے 170 کے درمیان پلے کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ 100 روپے کا ڈالر ہونا چاہیے، 100 روپے کا ہونا چاہیے، میں 100 روپے کا کر دوں گا۔ تو بہرحال ہم جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ جیسے تیسے کر کے ختم کروا دی گئی۔ جب وہ ختم ہوتی ہے تو جس دن ان کے پاس پہلا دن آتا ہے اپریل 2022، ویسے تو ہم 2023 کا تجزیہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن یہ پس منظر دینا ضروری ہے۔ اپریل 2023 کو جب پی ڈی ایم حکومت کو ڈالر ملتا ہے تو وہ 182 روپے کا تھا۔ اصولی طور پہ تو یہ 182 میں ان کو بڑی تکلیف تھی،
تو یہ جو ہے اس کو 150 140 ویسے تو 100 بولتے تھے ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ چلا گیا 250 میں، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت اپنے ہی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے پیچھے پڑ گئے اور سیاست کرنا شروع کر دی۔ مفتاح اسماعیل، یہ ریکارڈ میں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے ہی ٹی وی پہ کئی دفعہ بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کے خلاف آرٹیکلز لکھوائے، ٹی وی پروگرامز کیے۔ تو سوچیں اس لیول کی جو ہے یہ انٹرنل پالیٹکس اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، تو ملک تو ڈسٹرب ہو گئی نا، معیشت تو ڈسٹرب ہوگی۔ معیشت تو مطلب جب آپ کے وزیر خزانہ کے خلاف آپ بیانات چلوا رہے ہو تو پھر کیا کانفیڈنس ہوگا عوام کو۔ بہرحال یہ پھر مفتاح اسماعیل کو کامیاب ہو گئے نکلوانے میں، اور جس دن یہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنے تو 240 کے قریب ڈالر تھا، اور یہ بھی مطلب جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے وہیں سے جو ہے نا آرٹیفیشلی جو ہے لوگوں کو بول کے کہ جی ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈار نہیں صاحب نہیں ہو گئے، کوئی 007 ڈار آ گئے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے پہنچنے سے پہلے 215 کرا لیا۔ اب یہ پہنچے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 10 دن ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھے، ابھی تو میں جی جہاز سے اترا، ابھی تو میں نے ڈنڈا نہیں چلایا، ابھی تو میں نے ڈنڈا نہیں پھیرا، 215 ہو گیا ہے۔ وہ ایک پروگرام تھا شاہزیب خانزادہ کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس پہ انہوں نے کہا کہ اٹس اے میٹر آف ویکس 180 کر دوں گا میں ڈالر۔ اچھا، اس وقت یہ کہتے تھے کہ میں سائنٹیفکلی پروف کر دوں گا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ جو ہے 180 روپے، وہ سائنٹیفکلی کیا تھا جی، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ۔ اچھا، وہ ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا اس سے 6 مہینے سال پہلے کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ وہ انہوں نے ہمارے جیسے لوگوں کے منہ سے سنا تو ایک پہلے تو کہتے تھے یہ ہوتی کیا چیز ہے، میں نے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ بعد میں ان کو سمجھ آ گئی ہے تو انٹرنیشنل ٹرم ہے اور یوز ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک بھی کرتا ہے، تو یہ سائنٹیفکلی 180 روپے کا ڈالر بولتے تھے۔ بہرحال یہ جب نومبر میں آئے تو 240 سے 215 ہو گیا، یہاں سے ہے کہانی شروع۔ اب اس سال روپے کی قدر کیا رہی؟ روپے کی قدر 2 نومبر کو 221 روپے تھی، دسمبر میں وہ 222 روپے رہی، وہیں رہی، ڈار صاحب بڑے ٹائٹ رہے، ٹھیک 31 جنوری کو 276 روپے ہو گئی، یعنی کہ 222 سے 276 ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کہیں لاہور یا اسلام آباد میں گھوم رہا تھا، مجھے ایک صحافی کا فون آیا، مجھے کہتا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی انٹرویو دیں، وہ دے نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی مجھے نہیں چھیڑو، میں ٹی وی پروگرام میں نہیں آ سکتا، آپ میرے سے سوالات کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ وہ آدمی ٹی وی سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ ابھی آئی ایم ایف جو ہے آ نہیں رہا پاکستان، آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ روپے کی قدر کو نیچے لانا ہے۔ یہ ڈار صاحب نومبر میں آتے ہی انہوں نے نا آئی ایم ایف سے پھٹا، کہتے ہیں میں نے پھٹا لے لیا، خود بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں دینے تو پھر مطلب آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ایف نے بول دیا۔ پھر آئی ایم ایف کو انہوں نے 2-3 الزامات لگا دیے۔ انہوں نے ایک دفعہ لگا دیا الزام کہ آئی ایم ایف ہم سے میزائل پروگرام ریورس کرانا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ میرے 18 سال کے کریئر میں نے نہیں دیکھا آئی ایم ایف اپنے ریویوز کے علاوہ کوئی پریس ریلیز دیتا ہے۔ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ بولا کہ جی ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بولی۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے جب صوبائی الیکشن پنجاب کے ہونے تھے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے کہا خسارہ ہو جائے گا، پیسے نہ دے، پھر آئی ایم ایف نے ریلیز کیا۔ بہرحال دسمبر سے جنوری میں 50 روپے کا اضافہ، بلکہ 55 روپے کا اضافہ ہو گیا ڈالر میں۔ وہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام خراب ہو گیا، آئی ایم ایف پاکستان ہی نہیں آ رہا تھا۔ دنیا جہاں کی سفارشیں لگوا لی، امریکہ کے پیر پکڑ لیے، وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف اس کو بولا، ادھر بولا ادھر بولا، لیکن آئی ایم ایف نہیں آیا۔ آئی ایم ایف جا کے جو ہے سیٹل ہوا، جا کے جون میں جب ان کی حکومت سے 1 مہینہ مطلب رہ گیا تھا، 29 جون کو آئی ایم ایف وہ بھی پروگرام ختم کر دیا، انہوں نے ریویو نہیں دیا اسحاق ڈار صاحب۔ اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے 15 مارچ 2023 کو 285 روپے کا ہو گیا اور 16 مئی کو 298 روپے کا ہو گیا، یعنی کہ ایک سال میں 220 سے 298 اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً سمجھ لیں کہ 77 روپے جو ہے ان کے دور میں روپے کی قدر مضبوط ہوئی، وہ کمزور ہوئی۔ اور یہ وہ دور تھا جس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ملک بچایا، یہ خاک بچایا آپ نے۔ اس کی وجہ سے ہم اگلے پروگرام میں کریں گے کہ مہنگائی ہوئی اور بڑی بری مہنگائی ہوئی۔ بہرحال یہ اللہ اللہ کر کے ان سے جان چھوٹی، یہ 15 اگست کو گئے۔ اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے، انہوں نے چینلوں پہ ادھر ادھر چلوا دیا کہ جی مجھے جو ہے نا وزیر اعظم بنوا دے۔
لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ ان کا جو ہے منصوبہ ناکام ہوا. شمشاد صاحبہ آئی, لو پروفائل, بہت کم ٹی وی میں آتی ہیں, فالتو بات نہیں کرتی. ان کے بھی آنے کے مہینے میں نا ڈالر کو پر لگ گئے 307 روپے ہو گئے. وہاں پہ جو ہے پھر جس کا کریڈٹ دینا چاہیے, SIFC کے جو عہدیداران تھے جس میں ہمارے آرمی چیف بھی تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اصل جڑ کو پکڑا. اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے تھے, پورے سال یہ جو ڈالر کی قیمت بڑھی, ایک تو امپورٹ پہ بین لگا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, پھر انہوں نے جو ہے اسٹیٹ بینک کی کتاب پہ بورو کر لیا جسے سواپ کہتے ہیں, پھر ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھا, کوئی کام نہیں کیا جس سے ایکسپورٹس بڑھے, نہ ریمیٹنسز بڑھا سکے. پھر ان کے دور میں سارا کا سارا ریمیٹنسز جو ہے ہنڈی حوالہ کی طرف شفٹ ہو گیا. 32 ارب ڈالر پہ ریمیٹنس چھوڑ کے کہتے 27 ہو گئی. وہ ہوا کیا کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا 10% کا فرق, 30 روپے کا فرق. لوگ بھی پاگل ہو گئے, لوگوں نے کام دھندے بند کیے, انہوں نے کہا ڈالر سے اچھا کام ہی نہیں ہے, 50% پیسے بن رہے. جس نے دیکھو انڈے والے, سبزی والے, فیکٹری والے, سب نے جو ہے ڈالر لینا پکڑنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کمپنیاں جو ملک میں کاروبار کرتی ہیں, ٹیکس دیتی ہیں, ان کو پروفٹس باہر بھیجنے نہیں دیے, ان پہ پابندی الگ لگا دی. LC پہ پابندی, ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن پہ پابندی, ایئر لائنز لیٹر لکھ رہی ہیں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو ایسا ہوا. تو یہ انہوں نے سارے کارنامے دیے, اور پھر اس کے اوپر IMF کا ایک ریویو نہیں کرا سکے یہ 8 مہینے میں, اور کہتے ہیں میں نے IMF سے بڑا اچھا نیگوشیٹ کر دیا. اگر اس کو نیگوشیٹ کہتے ہیں تو جی میرے ہاتھ دیکھیں جی اسحاق ڈار صاحب, اور جو ہے نا پہلے آپ اپنے لوگوں سے جو ہے نا اپنا کانفیڈنس کا ووٹ لے لیں, پھر ہمارے جیسے سے لے لیجیے گا. بہرحال شمشاد اختر صاحب آئیں, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا, اور SIFC نے جو ہے مل کے کوآرڈینیٹڈ سمگلنگ روکی. پھر اس کے علاوہ IMF کا ریویو مکمل کرایا. اس کے علاوہ جو ہے اوپن مارکیٹ اور اس کے فرق کو ختم کرایا. LCs کو ابھی بھی اسی طرح نہیں کھلی, لیکن LCs کو سموتھنگ آؤٹ کیا. یہ تمام چیزیں کی تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈالر جو ہے جو شمشاد اختر صاحبہ کے دور میں 307 چلا گیا تھا, اب وہ 282 میں سٹیبل ہے, اور اوپن مارکیٹ بھی 2-3 روپے کا فرق رہ گیا جو 30 روپے کا فرق تھا. تو اوورآل 31 دسمبر کو 222 کا ڈالر تھا, ابھی 282 کا, یہ 62 روپے کا فرق آ گیا. اب میں 1 منٹ لوں گا, اب آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یار آگے کیا لگ رہا ہے ڈالر کا. دیکھیں جی, ڈالر کے 3 فارمولے موٹے موٹے. ایک فارمولا ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, یہ آپ کے لیے ٹیکنیکل ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ کا خسارہ زیادہ ہو اور آپ کی مہنگائی زیادہ ہو تو اس کے حساب سے جو ہے آپ کے روپے کی قدر گرنی چاہیے. وہ یہ کہتا ہے کہ روپے کی قدر گرنی چاہیے. ایک فارمولا ہے آپ کی مہنگائی اور آپ کے ٹریڈنگ پارٹنر کی مہنگائی. آپ کی اس سال بھی مہنگائی جو ہے ابھی تک 30 دسمبر تک 30% ہے, اوسط 28% ہے. آپ کے ٹریڈنگ پارٹنر کی 5% سے کم ہے, اور جن سے آپ کمپیٹ کرتے ہیں انڈیا, چائنا وغیرہ, ویسے تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, ان کی جو ہے 6%, 7%, 5%. اس حساب سے بھی آپ کے روپے کی قدر گرنی چاہیے. اور آخری میں جس پہ میں سمجھتا ہوں یہ دیسی فارمولا پاکستان پہ ورک کرتا ہے, کیونکہ یہ مہنگائی کے نمبر بھی مینیپولیٹڈ ہے, یہ وہ ہے انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز. پاکستان کے کتنے ملک میں ڈالر آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں, اس کے حساب سے بھی ابھی ہماری پیمنٹ زیادہ ہے, انفلوز ہمارے کم ہے, آؤٹ فلوز زیادہ ہے. تو وہاں سے بھی جو ہے روپے کی قدر میں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کمی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تینوں انڈیکیٹر ساتھ نہیں دے رہے. اب اچھی چیز یہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں مارچ تک ہم IMF کے پروگرام میں رہیں گے, لیکن IMF نے بھی اپنی بورڈ کی میٹنگ آگے کر دی, جو دسمبر میں ہونی تھی وہ جنوری میں ہوئی. فی الحال ہمارا امپورٹ کا پریشر نہیں ہے, لیکن ہمارے ڈیٹ کے پریشر بڑھیں گے اگلے 3 ماہ میں. اگر ہمیں پیسے نہیں آئے تو پھر واقعی میں ایک ٹربل شروع ہو جائے گا. تو دعا کرنی چاہیے آپ کے لیے. انڈیکیٹر یہ کہ جنوری اور فروری میں پاکستان کے پاس ایڈیشنل پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, اور الیکشن کس طرح ہو رہے ہیں. اگر الیکشن اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا روپیہ سٹیبل مت ڈکلائننگ ٹرینڈ میں رہے گا, یعنی کہ اس میں مضبوط ہونے والی کہانی میرے حساب سے نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ ریٹرن آپ کو جو ہے نا ڈالر سے زیادہ ریٹرن اس وقت مارکیٹ دے رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ دے رہی ہے, آپ کی ایکسچینج ریٹ وہ دے رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کر لیں وہ بھی اچھی دے رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر رکھے گا وہ شاید 5, 6, 7, 8% کما لے, لیکن وہ اس سے زیادہ نقصان کرے گا اگر دوسری ایکٹیویٹی لوکل چھوڑ دے گا. کل ہم مہنگائی پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. بہت بہت شکریہ.